बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 31 जनवरी है, साल 2022। 20 अरब डॉलर का मंसूबा बचा लिया गया है। कप्तान सुरखरू है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज अचानक बाजी पलट गई है। दिलचस्प समाअत का हवाल इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। मीर शकील उर रहमान को अदालत ने रिहा करने को हुक्म दिया है। क्या ये नैब से गठजोड़ का नतीजा है? कराची में बिलावल सरकार के खिलाफ जमात इस्लामी के बाद एक और धरना शुरू हो चुका है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, जमहूरियत, आजादी, इदारे राय, इन टाइटल के साथ पीपल्स पार्टी पूरी दुनिया के अंदर अपने तासर को कायम करने की कोशिश करती है, लेकिन ये हकूक यहाँ पर लोगों को देने के लिए ये जमात तैयार नहीं है। पिछले 14 साल हो चुके हैं। सहाफियों को भी कत्ल किया जा रहा है, इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, करप्शन सरेआम है, रिश्वत और सिफारिश के बगैर काम नहीं होता। इसके बावजूद भी चूंकि तबका वलामतिया सहाफियों का बिलावल और मरियम के खिलाफ बयानात नहीं देता और मीडिया पर कोई कंपेन नहीं चलती, तो शुतर बेमुहार वो सारा काम सर अंजाम देते जा रहे हैं। अब एक बल्दियाती एक्ट लेकर आई पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसके खिलाफ तमाम अपोजिशन की जमातें खड़ी हुई। जमात इस्लामी ने 29 दिन का धरना दिया वजीर आला हाउस कराची के सामने, और वहां से उनको उठाया गया, उनके 2-3 मुतालबात माने गए। अब दीगर अपोजिशन जमातें भी मैदान में आ चुकी हैं और पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल इस वक्त कराची के अंदर वजीर आला के हाउस के करीब फवारा चौक पर धरना दिए हुए हैं। उनके जो मुतालबात हैं वो बड़े जैनवन है, अगरचे मैं इनको ज्यादा पदिराई नहीं चाहता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो गद्दार वतन इल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर यहाँ पर कत्लेआम करते रहे हैं। कराची का अमन इन्होंने तबाह किया है, बर्बादी की है, और अब ये नए चेहरों के साथ कोई MQM पाकिस्तान और कोई यहाँ पर PSP के नाम से कराची को दोबारा यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मुतालबात है बगैर हम उस पर बात करेंगे, चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तमाम तर हवालों से हम देखते हैं कि 18वीं तरमीम का बड़ा डंडोरा पीटती है, NFC अवार्ड से अपना हिस्सा वसूल करती है। इसके बावजूद वो नीचे जो इख्तियारात की मुंतकिली है उसके लिए वो तैयार नहीं है। बल्दियाती एक्ट बनाया गया, लेकिन तमाम महकमे कहा गया कि सूबों के बजाय वो नीचे बल्दियात को मुंतकिल करे, ताकि कल को जो मेयर है वो पार्क बेहतर कर सके, गलियां बना सके, सड़कें बना सके, वो तालीमी इदारों को बेहतर कर सके, वो हॉस्पिटल्स को बेहतर कर सके। तो ये तमाम मुतालबात रखे गए कि आप अगर बल्दियाती एक्ट ला रहे हैं तो आप नीचे जो है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने इंतखाबात करवा देने हैं, बल्कि इख्तियारात की नीचे मुंतकिली होनी चाहिए, ताकि आम आदमी जो है वो अपने मसाइल हल कर सके। और यही दुनिया के अंदर जहां भी असल जमहूरियत है वो बल्दियाती इदारों के जरिए ही कायम होती है। अमेरिका के अंदर भी इस वक्त हम देख रहे हैं 50 सूबे हैं, लेकिन असल जो गवर्नेंस है वहां की वो 19-20 हजार जो मेयर हैं वो चला रहे होते हैं। तो यहां पर चूंकि नीचे इख्तियारात की मुंतकिली पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं चाहती। अब वो बताया गया है कि 1200 अरब रुपया जो है वो हर साल इसका बजट होता है, लेकिन यहां खर्च नहीं होता। वजीर आला सिंध NFC का पैसा किधर कर जाते हैं ये भी मामला वो कहते हैं कि कोई पता नहीं है कहां करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो है वो 16 नुकात पेश किए गए हैं और कहा गया कि हमारे मुतालबात माने जाए और जो बल्दियाती इदारे हैं उनको बाकायदा आप जो है वो अख्तियारात दें। अब आगे PTI और दीगर जमातें भी इस हवाले से धरना जो है अपना शायद शुरू कर दें। तो पीपल्स पार्टी अभी मुदाखरात का एक सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। तो ये जमहूरियत जो है वो अपने लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी स्टैंडिंग कमेटियों के अंदर नहीं है, लेकिन वफाक के अंदर वो लॉन्ग मार्च कर रहा है बिलावल कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, ये न्याजी हुकूमत, ये हो गया। ये मुनाफिका दोहरापन, और यहाँ मीडिया के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी इस मुनाफिकाना किरदार को उजागर नहीं करते। अब दूसरी तरफ मीर शकील उर रहमान के खिलाफ आपको इल्म है एक बड़ा मुकदमा था, और जिसके अंदर नैब ने उनको गिरफ्तार भी किया था। और अपोजिशन अक्सर ये बात करती है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, और लगता ऐसे है कि हमारा जो नैब का इदारा है वो इस मामले को सच साबित करने पर तुला है। आप या तो किसी बंदे को गिरफ्तार करें, आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद होने चाहिए, या वो आमदन से ज़्यादा सजात का मामला है तो वो बंदा अपने वो असासे और आमदन जो है उसके अंदर मुताबिकत वो साबित करे अदालत के सामने। लेकिन आप अगर इस तरह लोगों को पकड़कर फिर ढीला छोड़ेंगे, उनको रिहा करवाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप इमरान खान के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ तो एक माहौल साजी के अंदर बादाबता शरीक दिखाई देते हैं। तो हमारे जो इदारे हैं इनको ये सोचने की जरूरत है। अब मीर शकील उर रहमान पर एक आपको इल्म है जमीन का तनाजा था प्लाट का। नवाज शरीफ ने इनको उस जमाने के अंदर जमीन दी थी 90 की दहाई के अंदर, बल्कि 90s की दहाई के अंदर, 1986 के अंदर। और फिर मीर शकील उर रहमान को नैब ने गिरफ्तार किया था कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर कुछ गलियां
شامل کر لی تھی اور کچھ مراعات حاصل کی تھی، اس وقت LDA جو ہے وہ فریق نہیں بنا. تو اب یہ سارا مقدمہ سماعت ہوتا رہا، رہائی بھی ہوگی، اور رہائی کے حوالے سے بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر غالباً جسٹس مشیر عالم صاحب نے جو سماعت کی تھی، اس کے اندر بڑے سوالات اٹھائے تھے کہ آپ جو ہے جب سرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوا، پرائیویٹ معاملہ ہے، LDA اس کے اندر فریق نہیں بنا، تو آپ نے اس بندے کو گرفتار کس بنیاد پر کیا ہے اتنا عرصہ؟ اور ایک دفعہ ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ اڑ بھی گئی تھی کہ ابھی یہ مناسب فورم نہیں ہے. تو اب احتساب عدالت نے یہ پوری سماعت کی ہے اور میر شکیل الرحمان کی درخواست پر جواب جو جمع کروا رکھا تھا، اس پر پروسیکیوٹر حارث قریشی انہوں نے دلائل دیے تھے. اور گزشتہ ہفتے میر شکیل الرحمان کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ جو نواز شریف کے بھی وکیل ہیں، وکیل ان کے ایک ہی ہوتے ہیں جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے قانون شہادت کے مطابق تمام شہادتیں لی ہیں اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا تھا. اور اب قرار دیا گیا ہے کہ جنگ جیو کے یہ جو مالک ہیں ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان، ان کو اس کیس سے باعزت بری کیا جاتا ہے. عدالت اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ میر شکیل الرحمان پر جو الزامات تھے ان سے بھی انہیں بری کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں تحویل میں ہیں وہ میر شکیل الرحمان کو واپس کی جائیں. اب یہ سوالات ہیں کہ زمین نواز شریف نے دی، اس وقت سے آپ کو علم ہے لوگوں کو نواز شریف کا خریدنا یہ تو ایک معاملہ ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی کمزوری نہیں چھوڑی کہ جس کی بنیاد پر میر شکیل الرحمان کو زیادہ عرصہ جیل میں رکھا جا سکے. تو یہ نیب جو ہے وہ کیسز جس طرح تیار کرتا ہے، ابھی خورشید شاہ کا معاملہ ہے، دیگر سیاستدانوں کا، یہ باقاعدہ جو کلین چٹ دینے والا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس حکومت کے لیے بھی ایک بڑا نقصان دہ ہے اور اس ادارے کے لیے بھی کہ یہ کیسز آپ کس بنیاد پر بناتے ہیں اور کیوں بناتے ہیں جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے، اور پھر اتنا لمبا عرصہ یہ چلتے ہیں. مزید کثر جو ہے وہ ہمارا عدالتی نظام اس کے اندر نکال دیتا ہے. اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کا تعلق راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے ہے. آپ کو علم ہے راوی اربن جو پروجیکٹ ہے یہ 20 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے، جس کے اندر حکومت کا جو ہے وہ خرچہ نہیں آنا، بلکہ یہاں پر جتنا بھی خرچہ ہے وہ پرائیویٹ پارٹیز نے کرنا ہے، اور یہ سرمایہ کاری آنی ہے پاکستان کے اندر. اور بالآخر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور یہ انتہائی عام سماعت تھی. اور آپ کو علم ہے کہ پہلے بھی شکوہ کیا جاتا ہے کہ پنجاب کے ہمارے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں احمد عبید صاحب اور ان کی ٹیم وہ اکثر دیر ہو جاتی ہے، اور وزیر اعظم نے چند دن پہلے کہا تھا کہ ہماری جو ٹیم ہے اس نے شاید صحیح طریقے سے کیس تیار نہیں کیا اور عدالت کو سمجھا نہیں سکے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر امید ہے کہ یہ کیس جو ہے اب بدل جائے گا. آپ کو علم ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا، کالعدم قرار دے دیا کہ یہ یہاں پر درخواستیں ہیں، آپ نے زمین ایکوائر کی ہوئی نہیں ہے، لیگل جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے تو اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. اس وقت رؤوف خلاصہ سمیت کچھ عام صحافی وہ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یہاں پورے پاکستان کے اندر جو زرعی زمینیں ہیں وہاں پر آپ جو ہے یہ سارے بلڈرز کو دے رہے ہیں اور وہ سریا وہاں پر ٹھوکیں، اور یہ ملک کی زراعت پہلے تباہ ہو گئی ہے. 10 ارب ڈالر کی آپ اجناس باہر سے زرعی منگوا رہے ہیں، تو یہ بڑا نقصان ہوگا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف حکومت یہ سمجھتی ہے کہ لاہور جتنا اس طرح کا شہر پھیل چکا ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ نیا شہر آباد کیا جائے. تو اسلام آباد کے بعد یہ ایک راوی کے کنارے پر نیا شہر پہلا ہوگا، یعنی جو ابھی تعمیر ہونے جا رہا ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت. وہاں مقامی کسانوں سے جو زمینیں لی جا رہی ہیں یقیناً وہ اس پر غصے ہیں، وہ قیمت ان کو نہیں مل رہی. اب یہاں پر آج جو سماعت ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے جو یہ منصوبہ روکا ہے اس فیصلے کے خلاف جو ہے یہ سماعت ہوئی ہے. لیکن پتہ چلا ہے کہ پنجاب حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل اور باقی لوگوں کی تیاری نہیں تھی اور وہ آج عدالت کے سامنے ڈھیر ہو گئے. اور پھر یہ پورا ماجرا کیسے بدلا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں یہ ایک بینچ نے سماعت کی ہے اور استفسار کیا گیا جسٹس اعجاز الاحسن کی طرف سے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کیا غلطی ہے. تاہم ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس عدالتی سوالات کے جواب نہیں دے سکے. چیف جسٹس اعجاز الاحسن نے کیس کی تیاری نہ کر کے آنے پر پنجاب حکومت کی قانونی ٹیم کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ علم ہی نہیں کہ کیس ہے کیا. جسٹس مظہر نے ریمارکس دیے کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ بغیر تیاری کے آئے ہوئے ہیں. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جس کیس میں فیصلہ دیا گیا پنجاب حکومت اس میں فریق نہیں ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ مجموعی طور پر 18 درخواستیں تھیں، اگر ایک درخواست کے اندر پنجاب حکومت فریق نہیں تھی تو کوئی معاملہ نہیں، آپ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے نہ چھپیں لیکن یہاں اصل جواب دیں. حالانکہ ہمارے معزز جج قاضی فائد عیسیٰ کا کیس ٹیکنیکل گراؤنڈز پر سارا وہ ادھر ادھر ہوا تھا.
انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اپنا موقف ہائی کورٹ میں پیش کیا تھا، ٹیکنیکی نکات میں نہ جائیں، ٹھوس بات کریں۔ ریکارڈ کے مطابق منصوبے کے لیے زمینوں کا حصول بھی ایک چیلنج ہے۔ صوبائی حکومت کے وکلاء عدالت میں غلط بیانی نہ کریں۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ ہائی کورٹ میں درخواست گزار ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی، جس پر جسٹس مظہر نقوی نے کہا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا مفادات کا ٹکراؤ بالکل واضح ہے۔ جن زمینوں کے مالکان کو ادائیگی نہیں ہوئی وہاں کام نہیں ہو سکتا۔ اب جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک دفعہ معطل کر دیا گیا جزوی طور پر، اور کہا گیا ہے کہ جتنی زمین وہ پنجاب حکومت ایکوائر کر چکی ہے وہاں وہ کام کر سکتی ہے، اور جو ایکوائر نہیں کی ہوئی وہاں پر آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو جزوی طور پر جو فائدہ ہے وہ حکومت کو ہو گیا ہے کہ منصوبہ رکا نہیں ہے، کام اس پر جاری رہے گا۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو راوی اربن منصوبے پر کام جاری رکھنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ ہی حکومتی اپیلوں پر فریقین کو نوٹسز بھی جاری کی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جن زمینوں کے مالکان کو ادائیگی ہو چکی ان پر کام جاری رکھا جا سکتا ہے، جن زمینوں کے مالکان کو ادائیگی نہیں ہوئی وہاں کام نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے کہا کہ جائزہ لیں گے کہ فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی۔ امریکی آئین کا حوالہ بھی دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں۔ امریکی اور پاکستانی حالات اور آئین مختلف ہے، یہ چیزیں دے رہی ہے، تو جزوی طور پر یہ جو فیصلہ ہے یہ معطل کر دیا گیا، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے کان کے اندر 6 مرتبہ بتایا گیا ہے کہ سرگوشی کر کے ان کو بتایا گیا حضور کیس یہ ہے اور ہم نے یہ بات کرنی ہے، لیکن وہ پھر بھی جو عدالت جو ہے اس نے مداخلت کی ہے اور کہا ہے کہ یہاں تیاری نہ کریں، آپ تیاری کر کے آیا کریں۔ تو یہ کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے اس حکومت کے لیے کہ ان کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ اتنے عام کیس کے اندر اگر تیاری کر کے نہیں آتے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے اور اپنی ٹیم پر پنجاب حکومت کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔